یہ شرف ہے، یہ اعزاز ہے. یہ نماز ہے کیا؟ آپ نے کبھی غور نہیں کیا نماز ہے کیا؟ یہ اللہ سے ملاقات ہے. حضور بھی عرش پر گئے تھے کس سے ملاقات کے لیے؟ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ ہر بندہ وہاں نہیں جا سکتا، لیکن جو آدمی اپنے رب سے کلام کرنا چاہتا ہے، جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، میرا امتی ہو، میں چاہتا ہوں کہ ملاقات کرے، اس کا بھی تو کوئی سبب ہو جائے، اس کا بھی تو کوئی وسیلہ ہو جائے، تو پھر وہ نماز لائے. یہ نماز اللہ سے ملاقات کا سبب ہے، یہ نماز اللہ سے کلام کرنے کا سبب ہے. اور حدیث کے اندر آتا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو لا یبصقن امامہ، اپنے سامنے کبھی نہ تھوکے. کھنگار آ گیا، تھوک آ گیا، اپنے سامنے نہ تھوکے. لِأَنَّ اللَّهَ أَمَامَهُ، کیونکہ اس وقت اس کے سامنے اللہ ہوتا ہے، اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے. اور انسان کلام کرتا ہے اللہ سے. ایسا نہیں ہے نماز میں ہمیں خیر پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کلام کر رہے ہیں، لیکن کلام کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز بیکار ہے. ایک آدمی کہنے لگا کہ اور فرمانے لگے کہ سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کو تقسیم کیا ہوا ہے اپنے درمیان میں اور اپنے بندے کے درمیان. وہ کہتے ہیں کیسے اللہ کلام کیسے کرتا ہے، یہ راستے دیکھیے گا. فرمایا جب بندہ سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے نا تو بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب دیتے ہیں. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے جب تم الحمدللہ رب العالمین پڑھو نا تو تھوڑا سا کیا کرو، وقفہ کرو، تھوڑا سا ٹھہرو، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، وہ جواب تمہارے لیے آئے گا. تھوڑا ٹھہرو. حضور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، ایک آیت پڑھتے ٹھہر جاتے، پھر آیت پڑھتے پھر ٹھہرتے، پھر آیت پڑھتے پھر ٹھہرتے. فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے حامدنی عبدی، اے میرے بندے تو نے میری حمد بیان کی ہے، تو نے میری تعریف کی ہے. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی. یہ حدیث کے لفظ ہے صحیح مسلم کے اندر اور صحیح بخاری میں. فرمایا وہ کہتا ہے اسنا علی عبدی، اے میرے بندے تو نے تو میری ثنا بیان کی ہے. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے مجدنی عبدی، اور میرے بندے تو نے میری بزرگی بیان کی ہے. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ جواب دیتے میرے بندے یہ جو تو نے کلام کہا ہے، ابھی تو نے پڑھا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اے میرے بندے یہ آدھی آئے تو تیرے لیے ہے اور آدھی میرے لیے، تو میری عبادت کرے گا میں تیری مدد کروں گا. یہ اللہ جواب دیتے ہیں، کلام ہو رہا ہے. کبھی غور تو کریں، ذرا تھوڑا سا مزہ لیں. کبھی جب آپ بولیں ایک جملہ بولیں تو پھر انتظار کریں کہ اللہ کی طرف سے کوئی جواب آتا ہے کہ نہیں آتا. میں تو محسوس کرتا ہوں، مجھے تو پتا ہے کیا جواب آتا ہے، اللہ کیا کلام کرتے ہیں. فرمایا اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، مجھے نبیوں کے راستے پر چلا، مجھے ولیوں کے راستے پر چلا، مجھے صحابہ کے راستے پر چلا، مجھے اہل بیت کے راستے پر چلا. جب بندہ یہ دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے گمراہ نہ کرنا، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، بندہ یہ دعا مکمل کرتا ہے نا اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اے میرے بندے تو نے میری حمد بھی کر دی تھی، ثنا بھی کرتی تھی، تمجید بھی کر دی تھی، عبادت بھی کر دی ہے، اب جو تو نے مجھ سے مانگا میں نے تجھ کو عطا فرما دیا. اللہ کلام کرتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے. یہ نماز انسان کو بلندی پر لے کر جاتی ہے، اور یہی تحفہ لے کر حضور معراج سے آئے تھے اپنی امت کے لیے. یہ معراج کا سبق ہے. حضور کو جو بلندی ملی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ حضور بھی ہمیں ان بلندیوں میں تھوڑا تھوڑا شامل کرنا چاہتے تھے. حضور کو ہماری بھی فکر تھی کہ میں تو معراج پہ چلا گیا، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کیسے معراج کرے گی، میری امت کی معراج کیسے کامل ہوگی. تو فرمایا تم چاہتے ہو تم اللہ سے کلام کرو، تم چاہتے ہو کہ اللہ سے ملاقات کرو،
تو وضو کر کے اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو جاؤ, تمہاری اللہ سے ملاقات بھی ہو جائے گی, تمہارا اللہ سے کلام بھی ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معراج کے اس سفر کے اندر جو ہمارے لیے تحفہ حضور لائے تھے اس کی قدر کریں. یہ تحفہ ہے, اور تحفے کی قدر جو لوگ کرتے ہیں وہی لوگ بہترین انسان کہلاتے ہیں. اللہ کی طرف سے دیے گئے تحفے کی قدر کریں. اور یہ تحفہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا جی؟ وہ بولو نا یار, نماز دا. کیوں؟ یہ سب تو وڈی چیز سی اللہ دی طرف تانوں جڑی دتی انہیں. یہ سب سے پہلے اس کا سوال ہوگا, بھائی تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ نماز تو اللہ, آپ کو پتا ہے کسی سے بھی رشتہ قائم رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ملنا. وہ کہتے ہیں کہ رشتے داریاں تاں ہوندیاں نے جے بندہ آپس سے کی کرے, وہ ملن دیا رشتے داریاں ہوندیاں نے نا. جے بندہ کسی نو ملے ہی نہ, کسی وال جاوے آوے ہی نہ, تو رشتے داریاں کی ہو جاندیاں نے؟ وہ کو مک جاندیاں نے, سکے بھراواں نال بھی مک جاندیاں نے. رشتے داری تعلق نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ ان کے گھر جائیں اور وہ آپ کے گھر آئے. تو آپ جب اللہ کے گھر آتے ہیں نا, تو یہ اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے تعلق, یہ رشتہ ہے. وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, ہم عابد ہیں, وہ معبود ہے. ہمارا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے. جڑے گا کیسے؟ اگر ہم اس کے گھر میں ہی نہ آئیں, اس کے گھر میں آنے کے لیے وقت نہ ہو, تعلق کیسے بچے گا؟ اور آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا, ٹائم ختم ہو رہا ہے, باتیں ختم نہیں ہونے والی. ایک بات یاد رکھ لے, وہ کہتے ہیں ہم پر سب سے زیادہ احسان کس کا ہے جی؟ کس کا ہے؟ اللہ کا. ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. ہمارا رازق کون ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ہماری حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہماری مشکل میں ہمارے کام آنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہمارے لیے سب کچھ کرنے والا نا. زمین اس نے بنائی, آسمان اس نے بنایا, پہاڑ اس نے بنائے, بادل اس نے بنائے, یہ سب کچھ اس نے ہمارے لیے بنایا. اتنا کچھ اس نے ہمارے لیے کیا. اگر ہمارے پاس اس سے ملاقات کا وقت نہ ہو, اگر ہم اس سے تعلق نہ نبھا سکے, تو دنیا میں کسی سے نبھا نہیں سکتے. کوئی نہیں, گل نہیں سمجھ آئی تو میں دوبارہ سمجھاؤں گا ذرا. بھائی اللہ دے اینے احسان نے, جیسے اللہ دے نال بھی تعلق اپنا ٹھیک نہیں رکھ سکتے, تے جدا ساڈے تے کوئی احسان نہیں یا تھوڑے احسان نے, وہ نال تعلق نبھا سکنے اسی نہیں نبھا سکتے. وہ جڑا اللہ دا وفادار نہیں, وہ کسی اور دا کی ہوئے گا یار؟ چھوٹی جی گل ہے. وہ اللہ جی نے تھوڑے, آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے, نہ اللہ کو نیند آتی ہے. نہ نیند آتی ہے اور نہ کیوں نہیں آتی. کدے سوچا تسی وہ اللہ سوندا کیوں نہیں ہے گا؟ اسی تو سو جانے ہو. اللہ کیوں نہیں سوندا؟ سونے میں کیا ہے مسئلہ؟ کیا ہے اللہ کے سونے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم سو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے, اللہ سو جائے تو کہتے ہیں غلط ہو گئی. اللہ کیوں سو گیا؟ اللہ سوتا اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جاگ رہا ہے, وہ ہمارے لیے جاگ رہا ہے. وہ اونگ بھی نہیں لیتا, کیونکہ کیا پتا کب میرا بندہ کس وقت مجھے مصیبت میں پکار لے, کب میرے بندے کو میری ضرورت ہو اور میں سو جاؤں گا تو دنیا کا نظام کون سنبھالے گا؟ کوئی کرے گا ایسا؟ کون کرے گا؟ ماں بھی اپنے بیٹے کے لیے زیادہ دن نہیں جاگ سکتی, باپ بھی اپنے بیٹے کے لیے زیادہ نہیں جاگ سکتا. اتنا احسان اس کا, اور اگر ہم اس کے نہ ہوئے تو پھر کس کے ہوں گے؟ آپ مجھے بتائے نا, ساڈے کہنے نے وہ جڑا ماں پیو دا نہیں نہ ہویا سکا, وہ پھر کسی ہور دا بھی سکا. میں کہنا وہ جڑا اللہ دا سکا نہیں نا, وہ کسی ہور دا ماں پیو دا بھی نہیں ہو سکتا سکا. ماں باپ کے احسان کم ہیں, اللہ کے احسان کیا ہے؟ زیادہ ہے. اس کے احسان تو اتنے ہیں کہ اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو, تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی. اللہ کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہے. اتنے احسان ہے اس کے. بس وہ اتنا کہتا ہے نا, کیا کہتا کیا ہے؟ وہ کہنا یار میرے گھر آ جا کر کدے کدے یار,
यार मेरे गल बात कर लिया करो। यही तो कहता है नमाज में, और क्या है, यही तो है। वो कहता है मेरे घर में आओ, मेरे पास आओ, मुझसे कलाम करो, मुझसे बात करो। और हम कहते हैं साढ़े को यार टाइम नहीं होगा, मैं काम ते बड़ा मसरूफ हाँ, मैं फला जगह ते बड़ा मसरूफ हाँ, मैं फला जगह ते मसरूफ हाँ। फरमाया ऐसा ना करो, अपनी जिंदगी और दुनिया और आखिरत को बर्बाद ना करो। जो आदमी अल्लाह से ताल्लुक ठीक कर लेता है, अल्लाह उसके ताल्लुकात दूसरों से भी ठीक फरमा देते हैं। ये मसला समझ लें, ये बड़ी गहरी बात है। जिसका ताल्लुक अल्लाह से खराब हो ना, किसी और से ठीक नहीं हो सकता, और जिसका अल्लाह से ठीक हो जाए, अल्लाह उसके ताल्लुक सबसे ठीक कर देते हैं। उसको ताल्लुक निभाना आ जाता है। ताल्लुक निभाना सीखना हो तो अल्लाह से ताल्लुक निभाना पहले सीखो, पहले उसके हो जाओ। तुम उसके हो जाओगे, अल्लाह तुम्हें सबके साथ ताल्लुक निभाना सिखा देगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो वो देखता है कि कौन मेरी परेशानी को दूर कर सकता है, कौन मेरे इस सिलसिले में काम आ सकता है। वो कहते हैं कि हमारी बदनसीबी ये है कि हमारा अल्लाह की तरफ ध्यान सबसे आखिर में जाता है। साडा अल्लाह नाल तल्लक दी कमजोरी दी एक मिसाल है। कोई मुसीबत भी आवे ना, तो सब तो पहले ध्यान अल्लाह वाल नहीं जाएगा। सब तो पहले ध्यान जाएगा यार मेरा चाचे का मुंडा उथे SHO लगे आवे, मेरा ना मामे का मुंडा उथे वकील है, मेरा ना वो यार है एक यार उथे वो ना रीडर है जज का, वो मेरा फलाना यार है, वो कंपनी हैगी है, वो फलाना काम है। साडे ध्यान किधर जाते हैं? क्यों जी एवं गल है? फरमाया सबसे पहले तुम्हारा ध्यान किसकी तरफ जाना चाहिए? अल्लाह की तरफ जाना। जिद को पावर सब तो ज्यादा है, सारी दुनिया की ताकतें जिसके हाथ में हैं। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान के सारे खजाने जिसके हाथ में हैं। तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। फरमाया जिसको चाहता है बादशाही देता है, जिससे चाहता है बादशाही छीन लेता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील करता है। और फरमाया वह तर्ज को मन तशाओ बिगैर हिसाब, और जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है वो अल्लाह। तो फरमाते हैं कि अगर कोई मुसीबत आ जाए ना, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब भी कोई खबर आती परेशानी वाली, सबसे पहले नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते। किसके लिए खड़े हो जाते? नमाज पढ़ने। तो अहले मारिफत ने कहा है अगर कोई मुसीबत में आप फंसे हुए हैं, किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, मसला हल नहीं हो रहा, तो फर्ज नमाजों की पाबंदी शुरू करें। अगर फर्ज नमाजें पढ़ने से भी मसला हल नहीं हो रहा, फिर तहज्जुद की नमाज शुरू कर दें। आपका ताल्लुक अल्लाह से कमजोर हो चुका है, उसको मजबूत बनाए। फरमाया तहज्जुद की नमाज में वो वक्त होता है कि फिर दरमियान में और कोई भी होता, फिर वो खास वक्त होता है। फरमाया उस वक्त जब अल्लाह ताला के सामने बंदा गिड़गिड़ाता है ना, अल्लाह के सामने फरियाद करता है, वो कहते हैं हमारा ये तजर्बा है कि कोई भी जितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अल्लाह उस मुसीबत को टाल देते हैं। नमाज इलाज है। तो अपना ताल्लुक अल्लाह से क्या करें जी? जोड़े। कभी अल्लाह से बातें किया करें अकेले में। नमाज अकेले में जब पढ़े तो अल्लाह से बातों की अंदाज में पढ़े कि आपका रब आपके सामने है और आप अपने रब से बातें कर रहे हैं। फरमाया अंताबुदल्लाह कान्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका। हुजूर ने फरमाया अपने रब के सामने खड़े होते हो तो रब की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम रब को देख रहे हो। और अगर ये कैफियत पैदा नहीं हो सकती, अभी ईमान थोड़ा कमजोर है, तो ये यकीन रखो कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं और मेरा रब मुझको देख रहा है। अल्लाह ताला हम सबको नमाजी बना दे। और उस मेराज के सफर में अल्लाह ताला हमें भी हुजूर के उस मेराज के सफर में हमें जो तोहफा मिला था हुजूर के हाथों, उस तोहफे की कदर करने की तौफीक अता फरमा दे। अगला जुम्मा इंशाअल्लाह मेराज के सफर में कुछ और वाकयात भी पेश आए, इंशाअल्लाह उन वाकयात पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।